الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیں. وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے. بشر یبشر تبشیر خوشخبری سنانا. الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. ان لہم جنات تجری کہ یقیناً ان کے لیے ہے جنات جنتیں باغات تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا جب بھی ان کو دیا جائے گا من ثمرۃ الرزق پھل میں سے کھانے کو رزق کے طور پر قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ متشابہا اور ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا. متشابہ ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ہے اس میں پاکیزہ بیویاں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. الفاظ ذرا دیکھیں اس میں جو استعمال ہوئے ہیں. جنات کا لفظ استعمال ہوا اس کی واحد جنہ ہے اور اس کی جمع کیا ہے جنات. باغات یعنی جنتیں. اور جنت کسے کہتے ہیں؟ اس مقام کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے کے طور پر دے دے گا. اگلا لفظ استعمال کلما رزقوا جب بھی ان لوگوں کو دیا جائے گا. رزقوا یہ مجہول کا صیغہ ہے باب نصرہ اور صیغہ جمع مذکر غائب مصدر اس کا رزق آتا ہے. اتو بھی ان لوگوں کو وہ پھل دیا جائے گا. بھی میں ہا ضمیر کا مرجع پھل ہے. اتو باب ضربہ یضرب سے ہے فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. عطا یأتی اتیانا اس کے معنی آنا کے آتے ہیں اور بھی میں با جو لگی ہے حرف جر جو ہے اس کی وجہ سے یہ متعدی بن گیا. وہ اتو بھی ان کو دیا جائے گا. کلما رزقوا پھل دیا جائے گا جس کا تذکرہ آیت کریم اوپر جو گزرا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا میں ہو چکا. متشابہہ ملتا جلتا شکل میں ایک جیسا مشابہت رکھنے والا. یہ باب تفاعل سے اس میں فاعل ہے مذکر کا صیغہ واحد حال ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. ازواج یہ بیویاں اس کا ترجمہ ہے. واحد اس کا کیا ہے زوج. لفظ زوج ازداد میں سے. ازداد کا مطلب ہے کہ ضد معنی دونوں اس میں آتے ہیں. زوج شوہر کو بھی کہا جاتا ہے زوج بیوی کو بھی کہا جاتا ہے. دونوں کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس سے پہلے جو ذکر ہوا قرآن کی آیات میں اللہ رب العزت کا وجود اللہ رب العزت کی وحدانیت پھر اللہ رب العزت کا رحیم اور رحمان ہونا ان تمام باتوں کا جب ذکر ہوا پھر اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور اپنا کلام دیا انسانیت کے لیے انسان کی فلاح کے لیے. ان تمام باتوں کے بعد پھر یہ عقلی طور پر بھی عقل بھی یہ بات مانتی ہے کہ جب وہ ایسا بادشاہ ہے قدرتوں والا کہ انصاف والا بھی ہے رحمان رحیم ہے تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا پورا صلہ نہیں ملتا. اسی طرح بدکار لوگوں کو ان کی برائیوں کا پورا بدلہ نہیں ملتا. اسی طرح ظالم لوگوں کو ان کے ظلم کا بدلہ نہیں ملتا. مظلوم لوگوں کو ان کے مظلومیت کا بدلہ پوری طرح یہاں نہیں ملتا. تو یہ اس رب کے جو قدرتوں والا ہے اور رب ہے پالنہار ہے رحمان ہے رحیم ہے اس کے ذات انصاف سے خلاف ہے.
لہٰذا عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً اس نے کوئی دن مقرر کیا ہوگا کہ جس میں ان تمام چیزوں کا بدلہ پورا پورا دیا جائے عقلی طور پر. اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے بتا بھی دیا کہ وہ دن بالکل مقرر ہے. تو اس کی کیفیات کیا ہیں وہ کیفیات بھی بتا دی. تو یہاں اس آیت میں جو بنیادی عقائد ہیں اللہ رب العزت کا ذات اور صفات کے ساتھ متصف ہونا اور واحد ہونا، اکیلا ہونا، احد ہونا، وہ ذکر ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر سے پہلے ہو گیا. تو اب یہاں جو تیسرا عقیدہ ہے آخرت وہ بتایا جا رہا ہے. یہاں تیسرا عقیدہ آخرت کا وہ بتایا جا رہا ہے. تو اب یہ عقیدہ جو رکھتا ہے آخرت کا، تو اس کا ایک انقلابی پہلو یہ ہے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ اس رب کے سامنے مجھے جانا ہے اور اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ مجھے ملنا ہے اور وہاں مجھ سے پوچھا جائے گا، جب اس قسم کا عقیدہ اور یقین جس کا ہوگا تو وہ نیکیوں کی طرف بڑھے گا اور برائیوں سے بچے گا. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے اور دنیا بھی امن کی جگہ بن جائے گی. پھر یہاں پر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے. یہ دین کا خلاصہ ہے، ایمان اور اعمال صالحہ. ایمان اور اعمال صالحہ. ایمان سے عقائد آ گئے اور عقائد میں عقیدہ کی ساری باتیں آ گئی، لیکن یہ تین جو مذکورہ ہیں یہ خصوصی طور پر آ گئی، ورنہ عقائد کی ساری باتیں آ گئی. تو یہ ایمانیات ہے، عقائد ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کیا. اب نیک اعمال کیا ہے کہ جو کرنے کا حکم اللہ نے دیا میرے نبی نے کر کے دکھایا، جن چیزوں سے منع اللہ نے کیا میرے نبی نے ان سے منع ہو کے دکھایا اور منع کر کے دکھایا، وہ سارے نیک اعمال ہیں. تو ان کا خلاصہ چار چیزیں ہیں. ایک تو عقائد ہو گئے نا، عقائد کا تو بتا دیا میں نے، اور ایک اعمال صالحہ، وہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. وہ کیا کیا ہیں یہ یاد رکھیں. وہ ہے عبادات. عبادات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سامنے مکمل فرمان برداری کا اظہار کرنا، عملی طور پر بھی عقیدے کے اعتبار سے. تو اس میں مخصوص عبادتیں بھی آ جاتی ہیں اور 24 گھنٹے کی زندگی، پوری زندگی بھی آ جاتی ہے کہ اللہ کی فرمان برداری میں گزر جائے. یہ عبادات ہیں. معاملات ہیں جس کو عام طور پر ہم لین دین کہتے ہیں، لینا دینا کسی سے، خرید و فروخت وغیرہ، یہ ساری چیزیں معاملات میں آ جاتی ہیں. معاشرت ہے جس کو ہم عام الفاظ میں رہن سہن کہتے ہیں، کہ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات میرے کیسے ہوں، ماں باپ کے ساتھ کیسے ہوں، بچوں کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ کیسے ہو، بچوں، یہ سارے رشتے، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ رہن سہن کہلاتا ہے. اس کو معاشرت کہتے ہیں. عام لوگوں کے ساتھ کیسے ہوں، مسافر کے ساتھ کیسے ہوں، یہ معاشرت ہوگی. اور اخلاق. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا باطن بھی وہی ہو جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، کہ اندر کی کیفیات بھی وہی ہو. تو ان چیزوں کو اعمال صالح کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعمال صالح. بعض لوگ صرف عبادات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، باقی کام کو ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. عبادات تو ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ رویہ وہ نہیں ہوتا جو اسلام ہمیں بتاتا ہے. اور بعض لوگوں کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں لیکن عبادات میں کمزور پڑ جاتے ہیں وہ، اور معاشرت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی، اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے. بعض لوگوں کے معاشرت ٹھیک ہوتی ہے، باقی میں پھر کمزوریاں دکھاتے ہیں. تو اصل میں ایمان اور اعمال صالحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ان 5 کے 5 چیزوں میں انسان کی پوری کوشش یہی ہو کہ وہی ہو جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور میرے نبی نے کر کے ہمیں دکھایا ہے. وہ 5 چیزیں کون کون سی ہوئی؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. اخلاق سے مراد کیا ہے؟ باطن، آپ کا اندر کا. میں خلاصہ بتا رہا ہوں. اور عام طور پر اخلاق سے مراد ہنس کے بولنے کو کہا جاتا ہے کہ کافر بڑے اخلاق والے ہیں، وہ ہنس کے بولتے ہیں. بھائی ان کا اندر جھانک کے دیکھو وہ کس قسم کا کیا رکھتے ہیں اندر. اندر کی بات ہوتی ہے کہ حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس سے نہ ہو. تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور نیک اعمال کیے، کہ ہم کہ ان لہم جنات، ان کو ان کے لیے جنات ہے. جنت، جنہ عربی کا لفظ ہے، باغ کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن جو مملکت آخرت میں کسی انسان کو ملنی ہے، جو چیز الاٹ کی گئی ہے اس کے لیے، تو وہ چونکہ باغوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اس علاقے کو بھی جنت سے قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. مرنے کے بعد جو ملے گا ہمارے لیے ٹھکانہ، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تو ان کو جنت سے تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. نیچے کا مطلب کیا ہے کہ عمومی طور پر، فطری طور پر یہ انسان کی نیچر ہے کہ اونچائی پہ کہیں رہے اور نیچے باغات بھی ہوں اور پانی بھی اس کے نیچے ہو اور پانی بھی ان کی جڑوں تک پہنچے، تو یہ خوبصورت بھی منظر ہوتا ہے اور آباد بھی ہوتا ہے. لیکن دوسری روایت میں اور قرآنی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوں گے اور نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں. اور نہریں کس چیز کی؟ قرآن پاک میں بھی ان کا تذکر آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ نہریں وہاں پاکیزہ پانی کی، پاکیزہ شراب کی اور شہد کی نہریں،
دودھ کی نہریں. یہ اہل جنت کے مرتبہ مقام اور اس کی ڈگری کے مطابق اس کو ملے گا. یہ سارے بات اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی کوئی پھل کھانے کے لیے ان کو وہاں دیا جائے گا تو وہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر قسم کے پھل ہوں گے. اب یہ جو جنات تجری من تحتها الانہار کا ذکر آیا ہے، جنتوں کا ذکر آیا ہے، تو یہ ہمیں اس کے قریب تر لانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. وہ ہماری سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. وہاں جائیں گے تو تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا. یہاں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اہل جنت کے لیے وہ مقام تیار کر رکھا ہے کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں خیال بھی نہیں آیا ہوتا ہے. دیکھو نا ہمارے خیالات کتنے اونچے ہیں، کتنے بڑے بڑے خیالات ہیں، اونچے اونچے خیالات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہشات بھی ہم ہزاروں رکھتے ہیں اور خواہشات پوری بھی نہیں ہوتی، اور پھر ان خواہشات کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. لیکن اس طرح کے خواہشات بھی ہمارے دل میں نہیں پیدا ہوئے ہوں گے. اتنی بڑی چیزیں اللہ نے وہاں رکھی ہیں جنت میں. تو یہاں ہمیں سمجھانے کے لیے اس کے قریب قریب تر چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو جب بھی ان کو کوئی کھانے کے لیے پھل بطور کھانے کے ان کو دیا جائے گا تو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی پہلے دیا گیا تھا. کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں دی گئی ہیں تو وہاں دیکھ کے کہیں گے کہ یہ انگور یہ وہاں بھی تھا، یہاں بھی اسی طرح کا وہ تو بھی متشابہ ملتا جلتا ان کو دیا جائے گا. یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو آج جو پھل دیے گئے کل بھی ملیں گے تو وہ کہیں گے جو کل بھی ہم نے کھائے تھے جنت ہی میں، آج بھی ہمیں یہ ملے. لیکن ان کے ذائقے میں دنیا والے اور جنت کے اس میں ذائقے میں بہت زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق ہوگا. اور اسی طرح آج جو دیا جائے گا وہی اسی ذائقے کا کل نہیں ہوگا. کل میں کیلے لے کے آیا تھا، آپ نے کھا لیے وہ کیلے، آج بھی کھائیں گے، پرسوں بھی کھائیں گے، ترسوں بھی کھائیں گے تو پھر اکتا جائیں گے، طبیعت اس طرف نہیں جائے گی. کہ روزانہ کھایا جاتا ہے تو پھر وہ طبیعت میں ذرا سا بوجھ سا بن جاتا ہے. تو وہاں اس کا ذائقہ بدلتا رہے گا، طبیعت پر کوئی بوجھ اس قسم کا نہیں ہوگا. تو اتو بھی متشابہن کا ترجمہ سمجھا گیا کہ ملتا جلتا ان کو دیا جائے گا. اور پھر اگلا کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. بیویاں، پاکیزہ کا کیا مطلب؟ پاکیزہ ہونے کا مطلب کہ ان کا ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی ان کا پاک ہوگا. ظاہر غلاظتیں، گندگیاں، انسان کے بدن سے بدبو آنا، ناک کا بہنا اور وغیرہ وغیرہ ساری گندگیاں یہ ہوتی ہیں. اور عورتوں میں خصوصی طور پر بعض وہ حالات بھی آ جاتے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ نہیں رکھا جاتا، وہ حالات بھی آ جاتے ہیں. تو جنت میں ان تمام چیزوں سے پاکی ہوگی. جنت میں ان تمام چیزوں سے پاکی ہوگی. پسینے کی بدبو ہے، پسینے کا ذائقگی ہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں عورتوں میں نہیں ہوں گی. یہ تو ظاہری اس کی صفائی ہے. اور باطن کیا کہ عورتوں میں بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں دلوں میں ہوتی ہیں اور نافرمانی ہوتی ہے. تو جنت میں ان تمام چیزوں سے پاکی ہوگی. تو یہاں دونوں مراد ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کی بیویاں ہوں گی پاکیزہ. اور بہت بڑی نعمت اور ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں خلود کے معنی ہمیشہ رہنا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھو دنیا میں کوئی نعمت آپ کو مل جاتی ہے، کسی بڑے ہوٹل میں آپ کو رکھا جاتا ہے 2-4 دن کے لیے، تو 4 دن کی چیز ہے، وہ چلے جائیں گے آپ وہاں سے چھوڑ کے. دنیا میں بھی آپ کو بڑا محل مل گیا تو کیا ہے کہ چند روزہ زندگی ہے، گزر جائے گی، دوسروں کے لیے رہ جائے گی، چھوڑ کے چلنے جانا پڑے گا. اس لیے دل میں یہ بات آ سکتی ہے. وہ جنت میں چونکہ وہاں ایسا ہے کہ موت پھر نہیں آئے گی، وہاں نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، کم نہیں ہوں گی، اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سمجھا دی بات ہے؟